السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ ان کافروں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور نہ وہ ہمارے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارتا جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی خبر دے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جو ہمیں اس کے بارے میں بتائے۔ یقیناً لوگوں کے دلوں میں تکبر اور غرور بہت بڑھ چکا ہے حتیٰ کہ اس نے انہیں ایمان سے روک دیا ہے اور وہ اپنی اس بات میں کفر و سرکشی کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ آج ہمارا الحمدللہ 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 19ویں پارے میں 3 سورتیں ہیں، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل۔ سورۃ الفرقان جس طرح ہم نے پڑھا کہ مکی دور کے درمیانے حصے میں نازل ہوئی تھی، اس میں مشرکین مکہ کی طرف سے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، آفاقی اور عقلی دلائل کے ساتھ ان کا رد اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی گئی اور 9 مسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تعارف تھا، بار بار اللہ تعالیٰ کی برکات کا ذکر کیا گیا اور تبارک کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف پیش کیا۔ آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، بہت برکت ہے وہ کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اور تیرے لیے کئی محل بنا دے۔ مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کی بے بسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بابرکت ہستی ہے، اس کے مقابلے میں جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کسی چیز کے نہ خالق ہے اور نہ ہی مالک ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق كل شيء قدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ وہ ذات کے اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور نہ اس نے کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کسی کو شریک ٹھہرایا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کے، اور نہ کسی موت کے مالک ہے اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کافر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے حاصل کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا آیت نمبر 4-6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو اس نے گھڑ لیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، تو بلا شبہ وہ ایک ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو کہہ اسے اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین میں سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے بےحد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جس قدر علمی اور گہری معلومات ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان ایسا کلام بنا سکے۔ اس میں کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ کسی انسان کے لیے ان رازوں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر انسان ہونے کا مسئلہ جو مشرکین کو ہر وقت درپیش ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، اور اس حوالے سے ان کے ذہنوں میں 3 اعتراضات تھے جن میں سے ہر ایک کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔
پہلا اعتراض تھا یہ رسول تمام عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، لہٰذا ایک عام انسان اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو ہر ایک کو اپنا نمائندہ بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا. آدم علیہ السلام کی شروع البقرہ میں ہم نے وہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. رسول کو تو خاص کر ذمہ داری بڑھا کر سونپی گئی تھی کہ کس طرح انہوں نے شریعت کو جو ہے وہ شریعت کا نفاذ قائم کرنا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. اور انہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا. اور ظالموں نے کہا تم تو بس ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. اور اس کا پھر جواب اللہ تعالیٰ نے دیا سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 9 اور 10 میں. پہلے میں نے 7 اور 8 تلاوت کی، اب 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کی، سو گمراہ ہو گئے پس وہ کوئی رستہ نہیں پاتے. بہت برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور تیرے لیے کئی محل بنا دے. بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے ان کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارتے، نازل کیوں نہیں ہوتے فرشتے. اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. آیت نمبر 20 ہے. اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے. تیسرا اعتراض یہ تھا ان کا کہ اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو پھر اس کے پاس مال و دولت اور دنیوی عیش و عشرت کا سامان وافر مقدار میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ تو ہم سے بھی غریب ہے، لہذا یہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. 21 and 22 آیت ہے. اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی اور کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو. قیامت کے دن مشرکین کے معبودوں کو حاضر کیا جائے گا اور حاضر کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آیت نمبر 17 اور 19 تک آتا ہے، وہ جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. سو انہوں نے تو تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، بس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی کی مدد کی، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. یعنی کہ جو جن کی پیروی کی گئی ہوگی، جیسے کہا جاتا تھا کہ جو اولیاء تھے ان کی پیروی کرتے کرتے لوگوں نے انہی اولیاء کے بت بنا کے رکھ لیا اور پھر اس کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ کیا تم نے ایسا کرنے کو کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یا رب ہم نے تو نہیں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سب کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے جنہوں نے پیروی کی ہوگی. قیامت کے دن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے پر سخت افسوس کریں گے. آج تکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کل قیامت کے روز جب ان کا ساتھ نہ دیا ہوگا دنیا میں تو اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 سے 29 تک فرماتے ہیں جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارا جانا. اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بہت مشکل دن ہوگا. اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی.
وہ کہے گا ویلتا یا لیتنی ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. وہ کہے گا ہائے میری بربادی، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئی تھی، اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ہمارے ہاں مشہور صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت بلکہ پوری انسانیت کی سفارش کریں گے، یہ بالکل برحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے خلاف گواہ بن کر بھی کھڑے ہوں گے، اور پھر کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لائے جا رہے ہوں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امت ہی ہیں، لیکن ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، ایک آڑ آ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ آپ کی امتی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بدعات کی ہوں گی. اگر امت کے حق میں سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش قبول کر کے امت کی ایک بڑی اکثریت کو بخشا جائے گا، اور یہ سفارش کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. ان لوگوں کی بدبختی کا اندازہ پھر ہم لگا لیں جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے. اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مہجورا ہجرت سے چھوڑ دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ نے جس طرح جان بوجھ کر قرآن حکیم کو آج کل پسے پشت ڈال رکھا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو. اکثر لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر سائنسدان وغیرہ بنانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے، دن رات ایک کر دیتے، لیکن انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں. اور اگر صرف تعلیم دیتے بھی ہیں تو صرف ناظرہ ہوتا ہے یا صرف حفظ ہوتا ہے. ترجمہ تفسیر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا دور سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، اور قرآن و سنت کو سمجھا ہی نہیں گیا ہوتا تو اس پر نہ ان کو غور و فکر کا ٹائم ملتا ہے تو وہ عمل کیسے کریں گے. دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے آج نماز پڑھنے والے ہم سب بھی کیا کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ بھی نہیں پتا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کن الفاظ میں کلام کر رہے ہیں، اور غافل ہوتے ہیں ہم. الا ما رحم ربی، مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ خود رحم کرے. قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور اس پر کافر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی طرح ایک ہی بار نازل کیوں نہیں ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کو بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. آدم 32 اور 33 ہے. اور لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا، اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کرے. لنثبت به فؤادك، ثابت قدم کر رکھ دے، بنا دے آپ کے دل کو. اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھنا. اور تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں. قرآن کی بہت سی آیتیں قرآن ہی کی تفسیر بھی کرتی ہے. یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے. دعوت جہاد اور جو ہے وہ دعوت جہاد کبیرہ جو ہے نا وہ ایک جہاد ہے. دشمن کے خلاف جہاد کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، دشمن کے خلاف لڑنے کی ہر شخص طاقت بھی نہیں رکھتا، جبکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت تو ہر شخص دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کو جہاد کبیر قرار دیتے ہوئے فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. بس تو کافروں کا کہنا مت مان اور اس کے ساتھ ان سے جہاد کر، بہت بڑا جہاد کرنا. اب یہ تو سورۃ الفرقان اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو یہاں پر کس جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ وہاں پر تو جہاد جو ہے یعنی قتال، ٹھیک ہے، اس کا تو منع کیا گیا تھا. کوئی لڑائی نہیں کی تھی، مومنوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ تلوار اٹھائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، اجازت نہیں ملی تھی قتال کی. تو یہاں پر بڑا جہاد جو ہے وہ قرآن کی تھی. یہاں جہاد بالقرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے
کہ مکہ میں 12 برس تک جو جہاد ہوا وہ قرآن کے ذریعے تھا، وہ جہاد بالقرآن تھا۔ 5 محاذ ہیں جن میں قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انقلابی تحریک جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تھی وہ تھی جہاد بالقرآن۔ سب سے پہلے یہ کہ دعوت دینی تھی قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ کرنا تھا قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے دینی تھی یعنی خوشخبریاں، اور انذار بھی قرآن کے ذریعے سے دینا تھا، یعنی ڈرانا جو تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو تبشیر خوشخبریاں اور انذار ڈراوے دونوں قرآن سے دینے تھے۔ پھر تذکیر کرنی تھی، شفاء لما فی الصدور، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شفا ہے، اس کا پڑھنا سمجھنا پھیلانا ہر چیز شفا ہے۔ اور پھر نصیحت بھی قرآن کے ذریعے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہاں پر جہاد بالقرآن کو جہادا کبیرا کہا گیا ہے۔ اور دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم سب کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مرتے دم تک جاری رکھے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک دنیا میں کامیاب اور اخروی عذاب سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایمان اور عمل کی دعوت نہیں دیتا، اور خود بھی برائی سے بچتا ہے اور لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، یعنی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے وہ ہمیں پرچار کرتے رہنا ہے۔ جہاد کا معنی ہے کسی کے مقابلے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینا، دعوت کے ذریعے سے بھی، اور جب جو ہے وہ ہم پورے طریقے سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال جو تھا وہ اسی جہاد میں گزارا، جہاد بالقرآن کے ذریعے کیا، اور پھر یہ بتایا کہ دائی کا کام کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا خون بہا دیا گیا ہو اور اس کا گھوڑا کاٹ دیا گیا ہو، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور یہ پھر جب بعد میں مکہ پہنچ کر جہاد کی اجازت مل گئی، قتال کی یعنی کہ جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جو جہاد ہونا تھا اس کی اجازت مل گئی، تو پھر یہ اس کے بارے میں ان کی حدیث ہے۔ عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اخلاق اور کردار کا ایک اور نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھا کہ اس سیرت و کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے تیار ہوئے، جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا تو انہوں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ اس کے برعکس وہ نمونہ اخلاق بھی دیکھیں جو عام عربوں میں پایا جاتا تھا، جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علم بردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ پھر خود فیصلہ کرو کہ دونوں نمونوں میں سے کون سا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آیت نمبر 63 ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی ہر جہالت کا جواب کیا ہے؟ سلام۔ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ پہلے شروع میں ہم نے پڑھا سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 10 آیتوں میں ذکر فرمایا تھا کہ متقین کون ہوں گے۔ اب عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کون سے ہیں، یہ وہی خصوصیات ہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان کی ایک اور صفت بیان کرے، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، یعنی ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ اب یہ ساری خصوصیات آ رہی ہیں۔ زنا نہیں کرتے، وہ کسی جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، وہ جب بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں، جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آیت نمبر 74 ہے سورۃ الفرقان کی، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں اور متقیوں کا امام بنا دے۔
اس دعا کو پلیز یاد کیجیے گا، اور اپنے گھر والوں کے لیے ہم نے بیوی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے مانگے، اور شوہر اپنی اور جو ہے وہ بیوی بچوں کے لیے مانگے۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے ازواجنا، زوج ایک دوسرے کے لیے پیئر کو کہا جاتا ہے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم سب نے یہ کہنا بنا حب لنا من ازواجنا، دونوں میں جو ہے وہ نا کا صیغہ ہے، ہم سب، اجتماعیت کی دعا ہے۔ ایسے لوگوں کی جزا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ جن کے اندر ساری یہ خصوصیات ہوتی ہیں جو میں نے اوپر ابھی بیان کی عباد الرحمان کی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کو جزا کیسی ملے گی۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ لوگ ہیں جنہیں جزا میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو شعراء اب شروع ہو رہی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا مقصد بتایا وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے تھے، آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ اسی زمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے بھی جو معجزات مانگے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید اور رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ان پر ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر، اور کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے۔ سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے، اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے جتایا گیا ہے کہ اس میں سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ اس زمن میں آیت نمبر 224 سے 227 میں شعراء کی خصوصیات بیان کی ہیں، اسی وجہ سے سورت کا نام شعراء رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دوسری طرف تکبر اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کو سابقہ اقوام کا تذکرہ کر کے انہیں برے انجام سے خبردار کر دیجیے۔ کفار کے انکار پر غم نہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بارے میں نہایت رحم دل اور ان کی ہدایت پر بہت حریص تھے، اس لیے جب کفار کے انکار کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا دل بے چین ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے ان تک پہنچ جائے، آپ کے لیے یہی کافی ہے، آپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ یہ نہیں کہ زبردستی کسی کے ساتھ بھی ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سوچ کر کے وہ ایمان نہیں لاتے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ سورۃ الکہف میں بھی یہ موضوع شروع میں دہرایا گیا ہے، آیت نمبر 126 ہے یہاں پہ، پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہو مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ بس بے شک وہ جھٹلا چکے، سو ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق و باطل اور دعوت دینے والے اور سرکشی
اور تکبر کی بنیاد پر اس دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام واضح کر کے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے مل کر فرعون اور اس کے حواریوں کو دعوت دی، معجزات دکھائے، مگر انہوں نے حکومت اور طاقت کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا، بلکہ اللہ کے نبیوں کو جادوگر قرار دے کر انہیں ہرانے کے لیے ملک بھر کے جادوگر اکٹھے کر لائے۔ جادوگروں نے مقابلہ کیا، حق دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواری اپنے تکبر اور گھمنڈ میں پڑے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے بنی اسرائیل اور ان کو فرعون سے، ان کے مظالم سے نجات دے دی اور فرعون کو اس کی ساری طاقت سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ آخر پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ آیت نمبر 67 اور 68 ہے، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سب پر غالب کس پہ غالب تھا؟ فرعون کی پوری فوج اور اس کے حواری سب پہ غالب تھے اللہ تعالیٰ، اور رحم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا کہ ان کو وہاں سے نکال لیا۔ اس واقعے سے ایک طرف سرداران مکہ کو ان کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا تھا کہ فرعون جیسا بڑا بادشاہ دعوت توحید کو ٹھکرانے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کی پاداش میں ہمارے عذاب کا شکار ہو گیا ہے، تو اگر تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہ کیا اور مسلمانوں پر ظلم بند نہ کیا تو تمہیں بھی فرعون کے انجام جیسا انجام بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح تمہیں بھی اہل مکہ کے ظلم و ستم سے نجات دی جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں کچھ وقت صبر کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کافر اور مومن کی سوچ کا فرق بتا رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بات واضح فرمائی ہے کہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ توحید کا اقرار صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کو اپنا خدا اور معبود مان لے اور بس اتنا کافی ہے، بلکہ ایمان انسان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ صاحب ایمان جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اپنا مالک اور خالق صرف اللہ کو مانتا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر طاقت سے بے پرواہ اور ہر ظلم سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ جب فرعون ملک بھر سے جادوگر اکٹھے کر لایا تو انہوں نے گزارش کی کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں انعام میں کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 اور 42 میں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے؟ کہا ہاں، اور یقیناً تم اس وقت ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، من المقربین، میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ یعنی جادوگر فرعون کے سامنے اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ ان کے لیے اپنے کام کی یہی اجرت کافی تھی کہ فرعون انہیں اپنے مقربین میں شامل کر لے، لیکن جب انہوں نے حق دیکھ لیا اور پھر اس کو تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئے تو وہی غریب جادوگر اس قدر طاقتور اور بے خوف ہو گئے کہ جب فرعون انہیں دھمکیاں دے رہا تھا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لے کر آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، تو انہوں نے فرعون کو کیا جواب دیا؟ قالوا لا غیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین۔ آیت نمبر 50 اور 51 ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، بے شک ہم لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت جو باطل کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا، اس کا ایمان درست ہے ہی نہیں۔ جادوگر کیسے تھے کہ وہ ڈٹ گئے تھے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے، ہمارا تو جادو اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے، وہ سمجھ گئے اللہ کی طاقت کو تو وہ ڈٹ گئے۔ جو نہ ڈٹے اس کا ایمان ہی درست نہیں۔ آج بھی جن میں ایمان موجود ہے ساری دنیا ان کے مخالف ہے، مگر وہ بے خوف ہو کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے معبودان باطلہ سے کھلم کھلا انہوں نے دشمنی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ تنہا اپنے گھر، قوم اور بادشاہ سے ٹکرا گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مومن جب خالق کائنات سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان کا واقعہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔
آیت نمبر 69 سے 77 تک. اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عظیم بتوں کی عبادت کرتے ہیں بس انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں. کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو یا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں جب یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. اب کھلم کھلا انہوں نے سب کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں سے نکل آئے. پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور بھی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا. پھر یہ بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والوں کو کس طرح نجات ملی اور انکار کرنے والوں کو کن کن عذاب سے واسطہ پڑا اور کس طرح وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے. اس کا تفصیلی تذکرہ کافی بار گزر چکا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ شیطانوں کا نازل کردہ نہیں ہے. کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ جس طرح شیاطین کاہنوں کے پاس طرح طرح کی خبریں لاتے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیاطین ان پر یہ کلام پیش کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ شاعر ہے اور خود کلام بناتا ہے لیکن عزت حاصل کرنے کے لیے خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. آیت نمبر 192 سے 196 تک ہے. اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا یعنی جبریل علیہ السلام. تیرے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا یہ یاد رکھے گا تاکہ تو ڈرانے والوں سے ہو جائے واضح عربی زبان میں اور بے شک یہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. آیت نمبر 210 سے 212 تک ہے. اور اسے لے کر شیاطین نہیں اترے اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں بلا شبہ وہ تو سنتے ہی اس سے الگ کیے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ سن بھی نہیں سکتے اس کو سننے سے ہی الگ کیے ہوئے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم جنوں اور شیطانوں کے آنے کا الزام لگا کر ان کی دعوت کا انکار کر رہے ہو جبکہ شیاطین تو ان پیروں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آتے ہیں جن کو تم اپنا رہنما اور رہبر بنائے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے هل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یہیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون. آیت نمبر 221 سے 226 تک. کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں. وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں اور شاعر لوگ ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. یہ شاعروں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اسلام میں بھی شاعر تھے حسان بن ثابت اور جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگیں ہوتی تھی ان کو کہا کرتے تھے کہ شعر پڑھو تاکہ ان کو جو ہے وہ اپنی بے عزتی محسوس ہو کفار کو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو کہانوں والی کوئی علامت پائی جاتی تھی اور نہ شاعروں والی. تو پھر یہ الزام اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کس بنیاد پر لگا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا. نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست احباب کو نہایت خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے. یہ کام اس طرح رازداری سے انجام دیا کہ 3 سال تک کسی دوسرے شخص کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ نئی دعوت کون دے رہا ہے. اہل مکہ اپنے معاشرے میں تبدیلی محسوس کر رہے تھے اور چہ مگویاں سن رہے تھے مگر ان باتوں کا مصدر کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی
آیت نمبر 214 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جیسے ہی حکم آیا تو انہوں نے اب اپنے خاندان کو پکارنا شروع کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولن پہلے اپنے خاندان کی دعوت کی تاکہ کھلے عام دعوت سے اٹھنے والے طوفان کے مقابلے میں تعاون حاصل کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی تو ابو لہب نہایت بدتمیزی سے پیش آیا، جس سے سارا ماحول بگڑ گیا اور مجلس ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلایا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پہلی دعوت میں مخالفت کی تھی۔ کھانے کے بعد اپنا پیغام پیش کیا اور تعاون کی درخواست کی۔ اس پر قبیلے کے سربراہ ابو طالب نے کہا، بھتیجے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس دین کو ماننے کو میرا دل تسلیم نہیں کرتا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرے، میں ہر ممکن آپ سے تعاون کروں گا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ مل گیا، لہٰذا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر قریش کے ایک ایک خاندان کو آواز دی۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے درمیان اتنے سال رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا، آپ ہمارے درمیان نہایت معزز ہیں، شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے چلا آ رہا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اس لیے کہ ہم نے آپ میں کبھی جھوٹ نہیں دیکھا۔ کیا کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صادق اور امین۔ اچھا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرا پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اگر یہ تم کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پھر ابو لہب کا پھر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت بدتمیزی سے پیش آیا۔ اس کے بعد مقابلہ اور حجت بازی کا دور شروع ہوا جو بڑھتے بڑھتے ظلم و ستم اور قتل تک جا پہنچا۔ جب اہل مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت اختیار کر لی، جو ہم نے 16ویں پارے میں پڑھا بھی تھا، ساری پہلی ہجرت حبشہ پھر دوسری ہجرت حبشہ۔ اب سورۃ النمل شروع ہونے جا رہی ہے۔ نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورۃ الشعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ ہے اور اس کے بعد ان قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت اور اپنے سماجی رتبے پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانے نہیں ہوئی، یعنی وہ پھر بھی کرتے رہے۔ اسی طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس سیاق و سباق میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بڑے مؤثر انداز میں ذکر کیا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ نمل کے معنی جس طرح میں نے بتایا کہ چونٹی کے ہیں، اور چونکہ سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس چونٹی کی بات سن لی، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ یہ بھی جس طرح میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کے دوران نازل ہوئی سورۃ الشعراء کے بعد، اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے اور ان کے خاص انعامات جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر بتایا طاسین، یہ ہے آیات قرآن کی اور کتاب مبین کی، ہدایت ہے و بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور جو صبر و استقامت سے اس پہ ڈٹ گیا، اس کے فیصلوں پر ڈٹ گیا، تو اللہ کی طرف سے اس کو کامیابی ملے گی۔ اس صورت میں سیدنا جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا،
تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 اور 17 میں فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. فقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین وورث سلیمان داود. اور سلیمان داؤد کا وارث بنا اور اس نے کہا اے لوگو یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. اب کیا بتا رہے ہیں کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا، بے شک یہ یقیناً یہی واضح فضل ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے. اب دیکھیے گا کہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کیسی دی گئی تھی، لشکر کیسے تھے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تھے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، یعنی کہ ان کی بھی کیٹیگریز بنی ہوئی تھی. جانوروں کی بولی سمجھنے اور ان پر حکومت کرنے کے واقعات کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت اور انسانوں، جنوں اور جانوروں پر حکومت عطا فرمائی. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دو واقعات بیان کیے. پہلا واقعہ جس طرح ہم نے کہا کہ چونٹی کا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر پر تھے، ایک جگہ سے گزرے تو وہاں چونٹیوں کے بل تھے. ایک چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو وہ سب سے مخاطب ہو کر بولی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے اور وہ شعور ہی نہ رکھتے ہو. ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہم تو اوپر ہمارا دھیان ہوتا ہے، ہمیں کبھی نیچے دیکھ کے ایسے گزرتے نہیں ہم. سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ مسکرائے اس بات کے اوپر، انہیں فوراً اپنے رب کی نعمت یاد آ گئی کہ اللہ نے انہیں جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے. اور قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا ہے فتبسم ضاحکا، یعنی کہ وہ مسکرائے، ہنستے ہوئے ایسے مسکرائے من قولھا، اس چونٹی کی بات کے اوپر. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آیت نمبر 19 ہے. تو وہ ہنستا ہوا مسکرایا اور اس نے کہا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جو کی ہیں، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یہ دوسری دعا ہے، یہ ہمیں یاد کرنی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے اس کو یہ دعا کرنی چاہیے. اب جو ان کو دیا گیا تھا ایک علم جانوروں کی بولیوں کا اور پرندوں کی بھی اس میں شامل تھی، اب ہدہد بھی ایک ان میں سے تھا جس کی بولی وہ سمجھ سکتے تھے. اور پھر یہاں پر ہدہد اور قوم سبا کی بات آ رہی ہے. توحید الہی اتنی عام چیز ہے کہ جانوروں تک اسے سمجھتے، جانور بھی اس کو سمجھتے اور مانتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام قسم کے جانور رہتے تھے اور وہ ان سے اپنا کام کرواتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا، جانور بھی پرندے بھی سب، تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا. کچھ وقت کے بعد ہدہد حاضر ہوا. جب اس سے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا یمن میں میں قوم سبا کے متعلق خبر لے کر آیا ہوں. اس قوم کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا اور عظیم و شان تخت ہے. مذہبی اعتبار سے اس قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر کے انہیں اصل رستے سے یعنی اللہ کو سجدے کرنے سے روک رکھا ہے. اب پورا واقعہ ہے ہدہد کا جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے 26 کا بتا دیا. اب دیکھیں کہ کتنا سمجھدار جانور تھا، پرندہ تھا سوری، اس نے کس طرح ساری چیزیں نوٹ کی اور آ کے وہ اپنے بادشاہ کو اس چیز کی خبر دے رہا ہے. اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا. آیت نمبر 20 سے 26 بیان کری ہوں. اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا یا وہ غائب ہونے والوں میں سے، یقیناً میں اسے ضرور سزا دوں گا، بہت سخت سزا، یا میں خود ضرور اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ ضرور ہی میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، یعنی کہ ریزن دے کہ وہ کیوں غائب تھا. پر وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی. پھر اس نے کہا میں نے اس بات کا ہدہد آ گیا. اس نے کہا میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ تو نے نہیں کیا، اور میں تیرے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. اس بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انبیاء کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. اب وہ پرندہ آ کے بتا رہا ہے کہ میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں.
بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے, بس انہیں اصل رستے سے روک دیا ہے, بس وہ ہدایت نہیں پاتے تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. آپ دیکھیں کہ ہدہد کا بھی ایمان تھا, وہ اللہ کے بارے میں کیا گواہیاں دے رہا ہے, اور جو ظاہر کرتے ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو عرش عظیم کا رب ہے. اب یہ ہدہد کا جو ہے وہ ڈائلاگ ہے پورا, دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط اور ملکہ سبا کا جواب. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری ایک داعی کی حیثیت سے نبھائی. انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اس سے خط لکھا جس میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. جب ہدہد یہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے سرداروں, وزیروں, مشیروں کی مجلس منعقد کی اور ان کے سامنے ساری صورتحال واضح کی اور اس سے مشورہ مانگا. وزیروں نے جذباتی ہو کر کہا کوئی بات نہیں, ہمیں اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم مقابلہ کریں گے, لیکن آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ کریں, ہم ماننے کے لیے تیار ہے. تو ملکہ نے کہا, آیت نمبر 34 سے 35 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ملکہ کی کیا بات تھی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, اور اسی طرح یہ کریں گے, اور بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفے بھیجنے والی ہوں, پھر انتظار کرنے والی ہوں کہ جو بندہ جائے گا پیغام رساں وہ کیا جواب لے کر پلٹتا ہے. جب ملکہ سبا کا وفد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور مال و زر کے ڈھیر لگا دیے تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے مجھے عام بادشاہ سمجھا ہے جو مال و دولت کے بھوکے ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ان کا مال رد کر دیا اور فرمایا مجھے اللہ نے تم سے بہتر دے رکھا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہیں اسلام کا تعارف کرایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور فرمایا اپنی ملکہ کو جا کر بتا دو اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو ہم اس پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں, اور ہر صورت انہیں ذلیل اور حقیر کر کے باہر نکال دیں گے. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما اتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. آیت نمبر 36 اور 37 ہے. تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا, بلکہ تم ہی اپنے تحفوں پر خوش ہوتے ہو. ان کے پاس واپس جا, اب ہر صورت ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں, اور ہر صورت انہیں اس سے اس حال میں ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ حقیر ہوں گے. اب سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو واپس بھیج دیا. اب ملکہ سبا کا تخت اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو تحائف واپس کر دیے تو اس کو سمجھ آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی لالچی بادشاہ نہیں ہے. مزید جب اس نے اپنے سفارتکاروں کی زبان سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حالات سنے تو اس پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا روب پڑ گیا. تب اس نے سوچا کہ مناسب یہ ہے کہ وہ خود ان کی ملاقات کے لیے جائے. جو اپنے خادموں حشم اور شاہی ساز و سامان کے ساتھ سبا سے روانہ ہوئی, اس نے دربار سلیمان علیہ السلام میں اطلاع بھیجی کہ میں آپ کی دعوت آپ کی زبان سے سننے اور گفتگو کے لیے حاضر ہو رہی ہوں. جب ملکہ قریب پہنچ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے جو ہے وہ یہ دکھانے کے لیے اپنی طاقت کا حیرت انگیز مظاہرہ کرنے کے لیے اس کا تخت جو ہے وہ لانے کا حکم دیا, اپنے جنوں کو حکم دیا. اب آیت نمبر 38 سے 41 میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا ہے. کہا اے سرداروں, اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھ کر اپنے سارے جو ان کے وزیر مشیر تھے ان کو کہا کہ تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے. جنوں میں سے ایک طاقتور کہنے لگا میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے, اور بلا شبہ میں اس پر یقیناً پوری قوت رکھنے والا امانت دار ہوں. اور پھر اس نے کہا, یعنی ایک اور تھا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا, اس نے کہا میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے کر آتا ہوں کہ تیری آنکھ جھپکے.
یعنی کہ آپ ایک بار آنکھ جھپکیں گے تو تخت آپ کے پاس ہوگا. بس جب اس نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے رب کے فضل سے ہے. سلیمان علیہ السلام نے رب کے فضل کو دہرایا. قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے پاس اس کا تخت آ گیا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری. جب بھی اللہ تعالیٰ کا فضل آتا ہے، اس کی نعمتیں آتی ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا رد عمل ان کے ملنے کے بعد کیا ہوگا. کیا ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں یا ہم ان کو پا کر تکبر یا بڑائی میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے، ایک نبی کا جو ایک رویہ تھا کہ وہ شکر، جس نے شکر کیا وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. شکر کرنے کی ضرورت ہمیں ہے تاکہ اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو سکے. اور اس کے بعد جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ، بہت کرم والا ہے. کہا اس کا تخت اس کے لیے بے پہچان کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کس راہ پہ آتی ہے یا ان لوگوں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. دیکھیں ہم کے کیا اپناتی ہے وہ. اب سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے تذکرہ کرے. اب جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا یہ تو وہی ہے. اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور علم کے شواہد دیکھے تو وہ مسلمان ہو گئی. آیت نمبر 42 سے 43 میں وہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ فلما جاءت قیل هكذا عرشکی قالت انه هو، وہ کہہ رہی ہے یہ وہی ہے. اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرین. پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے اور ہم اس سے پہلے علم دیے گئے تھے اور ہم فرما بردار تھے. وہ اسے اس چیز نے روکے رکھا جس کی عبادت وہ اللہ کے سوا کیا کرتی تھی. بلا شبہ وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی کافر قوم میں سے تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر دیا. یمن کی زراعت کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کا ملک صنعت کاری میں بہت ترقی یافتہ تھا. اب ملکہ جو تھی وہ زراعت کے اس بلبوتے پہ تھی اور سلیمان علیہ السلام صنعت کاری میں ترقی یافتہ تھے. خصوصاً شیشہ سازی کی صنعت بڑے عروج پر تھی. جب ملکہ کو محل میں آنے کی دعوت دی، جب وہ محل میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ شاید پانی کا حوض ہے، تو اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے کہ کہیں بھیگ نہ جائے. لیکن وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اسے پانی نے چھوا تک نہیں. دراصل وہ پانی نہیں، نفیس ترین شیشہ تھا. یہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام واقعتاً اللہ کے نبی ہیں کہ اتنی عظیم و شان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود ذرا بھی تکبر اور بڑا پن نہیں ہے، بلکہ وہ قدم قدم پر اللہ کے سامنے جھکے چلے جاتے ہیں. آیت نمبر 44 میں آتا ہے اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا. تو جب اس نے اسے دیکھا تو وہ گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا. اس نے کہا یہ تو شیشے کا صاف ملائم بنایا ہوا فرش ہے. اس ملکہ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اب ملکہ ایمان لے کر آ رہی ہے. ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. آیت نمبر 44. اور اس نے کہا کہ اے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوگی. جیسے ہی ملکہ نے دیکھا کہ یہ تو سچے نبی ہیں اللہ کے اور مجھے دعوت دے رہے ہیں اور ان کی بادشاہت اور سب کچھ جب اس نے دیکھ لیا تو وہ ایمان لے آئی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اتنی ہیں کہ ہم دیکھ کے اللہ کو پہچان سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق دے. ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں جنت اور انعامات نہیں دیتا، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ اپنے بندوں کو نعمت، حکومت اور طاقت سے سرفراز کرتا ہے اور کافروں کے مقابلے میں بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے. ہمارا الحمدللہ پارا کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمیں دین اسلام پر زندگی دے اور دین اسلام پر موت دے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. یا اللہ اس میں جو گناہ، غلطیاں، کوئی زیر زبر پیش کی، کوئی اوپر نیچے ہو گئی ہو پڑھنے میں، پڑھانے میں، بتانے میں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے. اس کی رحمتیں، سعادتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے. چھوٹی سے چھوٹی کوشش، ہمارا صدقہ دینا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا قیام سیام، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہم کر رہے ہیں اس کو اپنے
راہ میں بڑھا چڑھا کر قبول فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔